بس بھائی وقت نہیں ہے. جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہے, دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے. اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے, گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے. وہاں سے جناب امیر آئے, یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, گلے لگایا. پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت لی, یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں. توجہ, کہا نہیں لشکر جائے گا. توجہ, کہا لشکر جائے گا. میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے ہیں, اب جانا کیوں ضروری تھا. پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں. اب میں یہاں نہیں ہوں, نجف میں ہوں. میرے مولا چلے, خیبر پہ پہنچے, ہاتھ میں علم تھا. خیبر کا قلعہ بہت بڑا, اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. ایک مرتبہ جناب امیر نے, ہاتھ میں علم تھا, علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا, مولا نے علم اکھاڑا, پتھر کے اندر گاڑا. پتھر میں علم گاڑا. مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے, اس کا مزاج کچھ اور ہے. توجہ, کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے. اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا. نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ایک برج ہے, جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا. کمال اس کا نہیں ہے, اس برج کا ہے. وہ اس ستارے کے سامنے ہے, اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے. مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا, امامت کے کانوں نے سنا, میرے مولا نے علم اٹھاڑا, پھر علم گاڑا, پھر علم اٹھاڑا, پھر علم گاڑا. جب 9 مرتبہ توجہ سارے مجمع کی, خدا گواہ نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں. مولا نے 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا, الگ پتھر میں گاڑا. اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کہا نہیں, کمال اس کا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاڑتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا, جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے, یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے بس بھئی جناب امیر نے, وقت تمام ہو چکا ہے بھئی, اب وقت نہیں ہے اور سینے میں دم بھی نہیں ہے. خیبر سنانے کے لیے پورا خون جگر دیتا ہوں. ایزانے کے نامی جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحب آیا, جناب امیر نے تعارف کروایا, سمچھنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب, ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی. آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے,
ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے. ابرار بھائی نے ربائی پڑھی تھی, ایک جملہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی, ماں کے کردار سے آتی ہے. تو جانے کہ ہمیں جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا, تعارف کروایا میں کون ہوں. دو وجہ سے, ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا, دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی, سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی. مجھے کسی نجومی نے زائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے, جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے, بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے. جیسے ہی مولا نے کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو, حملہ کرتا ہوا شیر. اب اس نے سن تو لیا, کہا اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا, یہ وہی حیدر تو نہیں. سمجھ بھی گیا. اچھا جب مرہم مارا گیا نا, یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی, ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نہیں مسلمان ہوا, کہا ٹھیک ہے دعوت ہے حملہ کر. بہت قداور تھا, بہت طاقتور تھا. اب جو لوگوں نے فلمیں ڈرامے بنا دی ہیں مرحب کے اوپر, میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لکھ کے بھیجا, بھئی آپ نے یہ کیا بنایا, یہ مرحب کا اس زمانے کا مرحب کہاں سے لے کے آؤں, جیسا ملا میں نے ویسا بنا دیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں نے کہا بھئی یہ کام صاحب نے تو نے بنایا, اس کا قد اور یہ وہ. تو بہرحال یہ مرحب آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی, حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جب گر گیا نا, مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, میں حملہ نہیں کروں گا, تو حملہ کر. اس نے پھر حملہ کیا. علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا, کہ آخری موقع دے رہا ہوں آ جا. اب مولا نے ذوالفقار کھینچی, اس نے جست لگائی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر. اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا, 2 ٹکڑے گرے. حارث آیا, انتر آیا, دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا, پھر بھی بھاگے نہیں. کافر تھے, یہودی تھے, لیکن غیرت مند تھے.